بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عام طور پر ایک یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ان کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث ہی نہیں ہے، اور اس پر سیر اعلام النبلاء سے امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اسحاق بن راہویہ کا قول نقل کیا ہے اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ اسحاق بن راہویہ کا یہ قول سیر اعلام النبلاء میں ہے کہ لا یصح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی فضل معاویہ شیئا، اور اس کو پیش کرنے کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کی 14 صدیوں میں کسی محدث، کسی فقیہ، کسی امام نے حضرت امیر معاویہ کے فضائل و مناقب پر کچھ نہیں کہا بلکہ سکوت کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دشمنان سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قول سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں اور اس کا کیا مطلب لینا چاہتے ہیں۔ اگر اس قول کا یہ مطلب لینا چاہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہی نہیں ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اسحاق بن راہویہ کے قول کا یہ مطلب بھی نہیں ہے، اور اگر اس کا یہ مطلب لیا جائے تو یہ صحیح بھی کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ کسی صحابی کا غیر صحابی پر صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ صحابی ہے، اس کا صحابی ہونا ہی اس کی غیر صحابی پر سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر قرآن کریم کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے متعلق جو آیات نازل ہوئی ہیں ان تمام آیات کے عموم میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، اور بہت سارے بلکہ ہزاروں صحابہ کرام ایسے بھی ہیں یقیناً جن کے بارے میں خاص طور پر کوئی بھی صحیح تو کیا ضعیف حدیث بھی مذکور نہیں ہے، تو کیا معاذ اللہ ان سب کی فضیلتوں کا انکار کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اس قول سے مراد یہ لیا جائے کہ امام اسحاق بن راہویہ نے صحیح کا انکار کیا ہے تو سوال یہ ہے کہ انہوں نے حدیث حسن کا انکار کہاں کیا ہے؟ یعنی صحیح کا کیا ہے، حسن کا تو نہیں کیا۔ اور فضائل کے باب میں حدیث صحیح تو کیا حدیث ضعیف بھی مقبول ہوتی ہے، حدیث حسن تو بہت اعلیٰ درجے کی ہے، حدیث ضعیف بھی مقبول ہوتی ہے، اور فضائل کے باب میں حدیث صحیح کا مطالبہ کرنا یہ خوارج کا طریقہ ہے، اور اسی طریقے کو روافض ہوں یا دیگر دشمنان امیر معاویہ اہل سنت کے لبادے میں چھپے ہوں وہ سارے اسی خوارج کے طریقے کو گلے لگا رہے ہیں۔ اب حدیث صحیح نہیں ہے، اس کو موضوع یا اس کو غلط سمجھنا اور سمجھانا جہالت اور گمراہی ہے، اور فضائل معاویہ میں صرف صحیح حدیث کا مطالبہ کرنا ہم نے عرض کیا کہ یہ خوارج کا طریقہ ہے فضائل کے باب میں۔ اب اگر یہ بات ہے کہ روایت صحیح نہیں ہے یا فضیلت کا انکار کیا جاتا ہے تو جو لوگ اس قول کو پیش کر کے اس بات کا اقرار کرتے ہیں تو وہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کیا کہیں گے کہ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ترمذی شریف میں باب قائم کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضائل پر باب قائم کیا ہے مناقب معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس عنوان کے تحت انہوں نے یہ حدیث ذکر کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کے حق میں دعا کی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، کہ اللہ معاویہ کو ہادی و مہدی بنا، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن غریب کہا ہے۔ اسی طرح علامہ آجری بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے بارے میں کیا کہیں گے کہ انہوں نے اپنی کتاب الشریعہ میں ایک بڑا عنوان قائم کیا ہے کتاب معاویہ بن ابی سفیان، کتاب مناقب معاویہ بن ابی سفیان، اور اس عنوان کے تحت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے کئی فضائل بیان کیے ہیں۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں انہوں نے فضائل امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بیان کیا اور باقاعدہ اس پر باب قائم کیا، فضائل معاویہ بن ابی سفیان یہ عنوان قائم کیا ہے۔ اس طرح محدث ابن کریم عبد الکریم
محدث عبد الکریم بن محمد الرافعی القزوینی، انہوں نے ایک مستقل رسالہ بلکہ مستقل کتاب فضائل امیر معاویہ پر قائم کی ہے۔ اور امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ان کا قول نقل کیا ہے کہ محمد بن عبد الواحد بن ابی ہاشم البغدادی، جو اپنے وقت کے اپنے زمانے کے مشہور محدث بھی تھے اور لغت کے امام بھی تھے، ان کی ایک کتاب فضائل معاویہ تھی جسے وہ اپنے ہر شاگرد کے سامنے پڑھتے تھے، اور دیگر کئی محدثین کی کتابیں فضائل معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر تھیں۔ اور پھر بخاری شریف جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ، جس کی روایات کا کوئی انکاری اہل سنت میں سے تو کم از کم نہیں کر سکتا، اس بخاری کی حدیث نمبر، بخاری شریف کی حدیث نمبر 3752 اور 3753، ان روایات کے اندر باب ذکر معاویہ، یہ باب ہے اس کے اندر، تو اس کے اندر جو ہے روایت ہے عن ابن ابی ملیکہ قال اوتر معاویہ بعد العشاء برکعۃ وعند مولا لابن عباس فاتبنا عباس فقال دعه فانه صاحب رسول اللہ۔ اس روایت کے اندر کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا حضرت امیر معاویہ کے عشاء کی نماز وقت ایک رکعت وتر پڑھنے کے بارے میں، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چھوڑ دو ان کو، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں۔ اور اسی کے دوسری روایت ہے اس کے ساتھ ہی، تو کہتے ہیں کہ قیل لابن عباس هل لك من امیر المؤمنین معاویہ فانه ما اوتر الا بواحدۃ فقال انه فقیہ۔ اب ان روایات کے اندر جو بخاری شریف کی روایات ہیں، ان کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق حضرت ابن عباس نے کئی باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک تو حضرت امیر معاویہ کو امیر المومنین کہا گیا، اور اسی میں حضرت امیر معاویہ کو صحابی رسول کہا گیا، اسی میں حضرت امیر معاویہ کو فقیہ کہا گیا۔ ایک ہی روایت کے اندر یا دو روایات کے اندر کتنے زیادہ فضائل حضرت امیر معاویہ کے بیان ہوئے۔ اب دشمنان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے سوال ہے کہ بتائیں وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خارجی اور ناسبی کہیں گے، یا بخاری شریف کی روایات کو جو ہے وہ موضوع قرار دیں گے؟ یہ اس حوالے سے کیا فتویٰ لگائیں گے؟ اور البدایہ و نہایہ جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر اس کا 131 ہے، اس میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، بہت ساری روایت انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے فضائل میں ذکر کی، اور آگے فرماتے ہیں ثم صاف ابن عساکر احادیث کثیرۃ موضوعۃ بلا شک فی فضل معاویہ اضربنا عنها صفحا واکتفینا بما اوردنا من الاحادیث الصحاح والحسان۔ اس میں فرماتے ہیں کہ ابن عساکر نے بہت ساری موضوع روایات بھی بلا شبہ حضرت امیر معاویہ کے فضائل میں ذکر کی ہیں، لیکن ہم نے اس میں سے جو ہے روایات کو ان کو چھوڑا ہے اور صرف وہ روایات لائیں جو صحیح بھی ہیں اور حسن درجے کی بھی ہیں۔ اب سوال ان لوگوں سے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق کے فضائل کو بیان کرنے والوں کو اور ان کے متعلق کسی روایت کو صحیح کہنے والوں کو جاہل کہتے ہیں یا ان پر فتوے لگاتے ہیں، وہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کے بارے میں کیا کہیں گے کہ انہوں نے البدایہ و نہایہ کے اندر حضرت امیر معاویہ کے بارے میں آنے والی روایات کو حسن بھی کہا ہے اور صحیح روایات بھی کہا ہے۔